رائٹ جی، تو عمران خان صاحب کے پاس اپنی قوم کو بتانے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اپنے جلسوں میں، اپنی ریلیوں میں، کہ ان کے خلاف سازش ہوئی اور انہیں سازش سے نکال دیا گیا. ہوئی ہوگی سازش اور آپ کو نکالا ہوگا سازش کے تحت بقول آپ کے، لیکن آخر آپ نے 3.5 سال بطور کسٹوڈین جو لوگوں کا ٹرسٹ ہے اس کے، جو آپ نے یہ عرصہ گزارا بطور حکمران، وہ بھی آپ پر لازم اور واجب ہے کہ آپ قوم کو بتائیں اور آگاہ کریں کہ آپ نے حق حکمرانی کس طرح سے ادا کیا. کیا اس میں کوئی پشیمانی تو نہیں ہے آپ کو جس کا اظہار آپ کھل کے نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اینکر پرسن طارق محمود صاحب. آپ کا بہت شکریہ سر، ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. صابر شاہ صاحب سینئر صحافی ہیں اور بہت زبردست تحقیقی آرٹیکلز آپ ان کے پڑھتے ہوں گے جنگ اخبار میں. صابر شاہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف سے میاں محمود الرشید صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا، لیکن میاں محمود الرشید صاحب بالکل یعنی پروگرام سے کچھ دیر پہلے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. ان کی کرسی اسٹوڈیو میں پورے پروگرام میں پڑی رہے گی، جس کے اوپر ان کے نام کی چٹ لگی رہے گی. میاں محمود الرشید صاحب نے کہا کہ ان کو سینٹرل آفس یعنی پی ٹی آئی کے سینٹرل آفس نے آنے سے منع کر دیا ہے. صرف یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بھی سازش کہتی رہے اور ہم بھی سازش کہتے رہیں. کیا وہ صرف اپنے مطلب کا سوال اور اپنے مطلب کا جواب سننا چاہتی ہے، یا وہ ان سوالوں کے جواب بھی دینا چاہتی ہے جو سوال بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہیں؟ اگر سازش اپنی جگہ پہ موجود ہے تو وہ سوالات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں جن کو اٹھایا جانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سوالات سازش کے بہانیے کے تلے دب کر رہ جائیں. شاید تحریک انصاف یہی چاہتی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سینئر صحافی اور پریزیڈنٹ بول نیوز سمیع ابراہیم صاحب کو ایف آئی اے نے ایک نوٹس بھیجا ہے اور ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو رائے کی آزادی کا استعمال کیا ہے وہ شاید پاکستان کے قوانین کے مطابق نہیں ہے. تو آزادی رائے کے اوپر ایف آئی اے کا متحرک ہونا بار بار اس دور میں ماضی میں بھی ہوا اور اس دور میں بھی یعنی عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہی وتیرہ تھا، اور اس دور میں بھی کئی صحافی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو ایف ای اے کے ذریعے سے ہراس کیا جا رہا ہے یا انہیں مروب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے آنریبل سینئر رہنما، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. منظور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. طارق صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا. عمران خان صاحب صرف سازش کے ذریعے سے اپنی الیکشن کیمپین میں داخل ہو چکے ہیں. وہ یہ نہیں بتا پا رہے کہ انہوں نے کیا کام کیا، ان کی کارکردگی کیا تھی، ان کی پرفارمنس کیا تھی. وہ جو 3.5 سال تھے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے طارق صاحب؟ وہ جن وعدوں کے ساتھ اور جن دعووں کے ساتھ اقتدار میں آئے تھے اور جو باتیں انہوں نے کی تھی، ان کو جب آپ پریکٹیکل کسوٹی پہ پرکھتے ہیں تو وہاں بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ بالکل الٹ ہیں. یعنی عمران خان صاحب اس سیاسی کلچر کو بدلنے کے لیے آئے تھے، وہ اسی سیاسی کلچر کے لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر اقتدار میں آئے. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی ایم این ایز کو پیسے دینا سیاسی رشوت ہے، جن کو وہ کسی کو سب سے بڑا ڈاکو اور کسی کو چپراسی نہ رکھنے کا کہتے تھے، وہ ان کے دائیں اور بائیں رہے. جو کہتے تھے کہ جی کاروبار کو فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے، وہ ان کے دور کے اندر تواتر کے ساتھ جو ہے وہ اسکینڈلز آتے رہے. کہا کہ جی پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی حکومت اسکینڈلز کو بے نقاب کر رہی ہے، لیکن کسی ایک اسکینڈلز میں ان کے اپنے کسی ایک کلپریٹ کو کوئی سزا نہیں ملی. آگے بڑھیے، انہوں نے دعوے کیے تھے کہ جی 50 لاکھ گھر دے دیں گے، 1 کروڑ افراد کو نوکریاں دے دیں گے. تو نہ اب ان کے پاس بتانے کے لیے یہ ہے کہ میں نے یہ کر دیا، نہ ان کے پاس کہ میں نے کوئی بڑے میگا پروجیکٹ کر دیے، نہ ان کے پاس بتانے کے لیے یہ ہے کہ میں جن لوگوں کو کرپٹ چور ڈاکو کہتا رہا اور کہتا رہا کہ جی لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان آئے گا اور $200 اس کے منہ پہ مارے گا اور $400 اس کے منہ پہ مارے گا، $1 ملین. وہ کہاں گئی ساری باتیں؟ تو خان صاحب کے پاس کارکردگی کے نام پہ بتانے کے لیے مہنگائی ہے، خان صاحب کے پاس کارکردگی کے نام پہ بتانے کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، خان صاحب کے پاس بتانے کے لیے جو ملک کی خراب معاشی صورتحال ہے وہ ہے. تو وہ اس طرف جا ہی نہیں رہے ہیں، وہ اس طرف ان چیزوں کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں. دوسری طرف وہ جو آزاد خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں، تو خان صاحب کتنے آزاد تھے خارجہ پالیسی میں اور کتنے بولڈ ڈیسیجن لیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا
کہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں ملائیشیا اور ٹرکی کے ساتھ جاؤں گا اور وہاں پہ ایک کانفرنس کروں گا اور نیا بلاک ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ٹیلی فون کال کے بعد وہ فوری طور پر واپس ہو گیا۔ خان صاحب نے جو ہے وہ انٹرنل معاملات کے اوپر کہا، ٹی ایل پی کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے جو ان کا موقف تھا وہ کس طریقے سے پلٹتے چلے گئے، تو ہر ایک قدم کے اوپر جو وہ باتیں کہتے رہے اس سے پلٹتے رہے۔ اب انہوں نے اپنی حکومت کے جانے کے معاملے کو جوڑ دیا ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے ساتھ۔ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں، رہے ہیں، اس ساری صورتحال کو انہوں نے کیش کرایا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نیریٹو ان کا بک رہا ہے، یا جس کو کہیں کہ سیاسی منجن بک رہا ہے، وہ اس پہ آ گئے، وہ واپس اسی موڈ پر ان کو کرپٹ، چور اور ڈاکو کہتے تھے، وہ سب کو اس سے گالیاں بک رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک سازش کے تحت ہٹایا، کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے لوگوں کے پاس بتانے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور وہ اسی طریقے کے الزام تراشی اب جس سے بھی وہ کہتے ہیں جی فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا۔ لیکن پیپلز پارٹی سے اب چودھری منظور صاحب ہیں، آپ ان سے کہیں وہ بھٹو صاحب سے شروع کریں گے، وہ 18ویں ترمیم کی بات کریں گے، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو وہ بتائیں گے۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نون ہے، وہ بتائیں گے کہ ہم نے موٹر وے بنا دی، ہم نے یہ کیے، کوئی چیزیں کی۔ خان صاحب جو ہے وہ 3.5 پونے 4 سال صرف دوسرے لوگوں کو برا بلا کہتے رہے، چور کرم بدماش کہتے رہے، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند کرتے رہے، توجہ ان کی گورننس کی طرف نہیں تھی، تو نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ وہ اسی سیاسی نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔